چلے زمانے میں سراجی آستانے کا ہمت کر رہے ہیں ادھر وہاں بھی 4 بجے گے بے شک اور یہاں بھی غلاموں کو نذرانہ ملتا چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جلسہ جو ہے صرف باہر کے احباب کے لیے نہیں منعقد کیا گیا ہے کہ باہر کے احباب آئیں اور ذکر رضا سنیں، بلکہ منعقد کرنے والے جتنے بھی ہمارے سنی نوجوان ہیں وہ بھی تو آ کر کے بیٹھے ہیں. یہ خالی ادھر سے ادھر گھومتے رہیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بارش اپنا کام کرے گی، تم نے اپنا کام کر دیا، پلاسٹک لگا دیے. اب اپنا کام یہ ہے کہ سنو اور سن کر کے دل کو مدینہ بناؤ. سبحان اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بول سدر والے چمنے جہاں کھالے، یہی بول سدر والے چمنے جہاں کھالے. ارے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا. اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. عقیدے کی اس سلامتی کے ساتھ بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنا نذرانہ پیش کرو کہ جس بارگاہ سے ہم اس کر کے اپنے ایمان کو زندگی دے رہے ہیں، وہ آقا کل بھی زندہ تھے، ہمیشہ آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. دنیا کو جو کچھ ملا تھا، جو کچھ مل رہا ہے، اور صبح قیامت تک جس کو جو ملے گا اسی رسول کی بارگاہ ناز سے ملے گا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ڈائریکٹ خدا سے مانگیں گے، آج کہتے لوگ ہمیں رسول سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خدا نہیں دیتا؟ کیا خدا نہیں دیتا کہ ہم رسول سے مانگیں؟ ہم تو ڈائریکٹ خدا سے مانگیں گے، اور ڈائریکٹ خدا سے مانگنے کے بعد وہ خدا ہمیں عطا کرے گا. لیکن یہ نظریہ، یہ فکر رکھنے والے اے زاہدو عالمو عابدو، اے امیران جماعت، سن لو کان کھول کر کہ تمہارا نظریہ یہ ہے، تمہاری بکواس یہ ہے، تمہاری فکر یہ ہے، لیکن خدا کا کیا اعلان ہے؟ خدا کا کیا اعلان ہے؟ خدا قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول، جو کچھ میرا رسول تم کو دے وہ تم لے لو. پتا چلا کہ خدا نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے رسول کو رکھا ہے. میری بارگاہ سے جو کچھ بھی ملے گا وہ ڈائریکٹ نہیں ملے گا، جو بھی ملا ہے ملے گا میرے رسول کا ہی صدقہ ملے گا. میرا رسول تم کو دے گا، بغیر میرے رسول کہ میری بارگاہ سے تمہیں کچھ نہ ملے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ خدا سے لو، اور خدا کہہ رہا ہے کہ رسول سے لو. اور انداز بھی بڑا نرالا ہے کہ جو دے بولو
جو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے دور ہو جاؤ۔ فرض دیا لے لو، حلال دیا لے لو، جائز دی لے لو، اسلام دیا لے لو، شریعت دی لے لو، صدیق اکبر دیا لے لو، عمر دیا لے لو، عثمان دیا لے لو، علی دیا لے لو، حسن مصطفیٰ دیا لے لو، حسین اعظم دیا لے لو، اپنی آنکھ کو دیا لے لو، غوث اعظم دیا لے لو، خواجہ اعظم دیا لے لو، احمد رضا کو دیا لے لو۔ خدا کہے جو دے، جو کچھ میرا رسول دے کچھ دے، یہ نہیں کہا کہ اتنا دے اتنا دے، یہ نہیں فرمایا، ارے جتنا دے اور جو کچھ دے، یعنی کائنات کی ہر چیز کے مالک کو مختار بن کر کے میرا تمہارے درمیان آ گیا ہے، جو دے وہ لے لو۔ مگر یہ بیچ دو ٹانگ کا ملا بول رہا ہے، چنا ستو کھا کر مسجدوں کو گندا کر کے دلی کا فقیر پوری دنیا میں بھٹک رہا ہے، اور کہتا ہم اسلام کے ٹھیکیدار سارا کے لے مسلمانوں ڈائریکٹ خدا سے مانگو، جو خدا دے وہ لو، اور خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندو جو میرا رسول دے وہ لو۔ اب کس کی مانو گے؟ کس کی بات مانو گے؟ بولو خدا کی بات مانو گے۔ اور میرے آقا کی شان پھر میرے رب نے یہ بیان فرمائی، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے منع کرے اس سے دور ہو جاؤ، جس چیز سے منع کیا دور ہو جاؤ، ابو لہب سے دور ہو جاؤ، ابو جہل سے دور ہو جاؤ، ابو جہلیوں سے دور ہو جاؤ، صدیق کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ، تمام اہل بیت کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ، یہ میں اس سے منع کر رہا ہوں۔ جو میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے اس سے دور ہو جاؤ، جو جس سے منع کرے، جس سے منع کرے اس سے دور ہو جاؤ، سب کی لسٹ تیار کرتے چلے جاؤ، میرے آقا کیا دے رہے ہیں، کیا جس چیز سے روک رہے ہیں۔ آج حالات کا جائزہ تو لو، کتنے نازک ترین حالات سے ہم دوچار ہیں، ہمارے عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں، ہم کو یہی ذہن دیا جا رہا ہے بس نماز کی پابندی کرتے چلے جاؤ، نماز کی پابندی کرتے چلے جاؤ، رضا الہ حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن صحابہ کیا پوچھ کر رہے ہیں؟ بولو صحابہ کا عقیدہ کتنا پیارا، صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ دور سے بولو قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کسی کا دل چہک رہا ہوگا اور کسی کا دل سمجھ لو، کوئی اپنے سینے کو مدینہ بنا رہا ہوگا اور کوئی جا کر کے دیوبند میں جا کر کے جو ہے وہاں چل رہا ہوگا، جس کا ہے اس کو یاد کرتا رہتا ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کو یاد کرتا ہے۔ ہم رسول والے ہیں، ہم رسول کو پکارا کرتے ہیں، اس لیے انہیں پکارا کرتے ہیں کہ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی دائی، اور سجدہ نہ سمجھنا، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نظرانہ۔ ہمارے پکارنے کا انداز یہ ہوا کرتا ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، سبحان اللہ، الہی اب سنگے درے جانا، سبحان اللہ، دنیا کو بسائے رکھو، عشق سلامت ہے، ایمان سلامت ہے۔ دوستوں، لوگ عبادت پر ناز کرتے ہیں،
اپنے سجدوں پر ناز کرتے ہیں، اپنے زہد و تقویٰ پر ناز کرتے ہیں، لیکن صحابہ جن کے پاس وہ سجدے تھے کہ جن کے سجدوں پر سجدے ناز کرتے تھے، جن کے پاس وہ زہد تھا، جن کے پاس وہ تقویٰ تھا جس پر تقویٰ بھی ناز کرتا تھا، اللہ اکبر، حضرت اویس قرنی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عابد ہیں، آپ عبادت فرما رہے ہیں، سجدے میں ہے تو اتنا لمبا سجدہ جیسا پیچھے والوں کو کبھی محسوس ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور نماز یہ قضا ہو جائے گی، اللہ اکبر، سجدہ اتنا لمبا، قاعدہ اتنا لمبا، نماز کے ختم ہو جانے کے بعد وہ پوچھتے تھے اے اویس اتنا لمبا سجدہ کرتے ہو، اتنا لمبا قاعدہ کرتے ہو، پھر رو پڑے، کاش صبح قیامت تک ایک رات ہوتی، اس ایک رات کو جو ہے ایک ہی سجدے میں ادا کر دیتا، ختم، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سجدہ، وہ عابد تھے، ایسے عابد کہ حضرت شبلی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے، جنید بغدادی ہیں، سید الطائفہ ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوا، اپنے ارادت مندوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے تو میں اس کی امامت، اس کی اقتداء میں اپنی نماز اثر ادا کروں۔ ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، نقاب پوش ہے، سفید ریش مبارک ہے، سفید امامہ ہے مبارک، آپ کو پہننا ہے، آپ نے تشریف لائے، کہا جنید نے سرکار منصب امامت پر تشریف لائے، نماز کے لیے آئے، امامت کے منصب پر آئے، مصلی امامت پر آنے کے بعد نماز تکبیر ہوئی، نماز جماعت شروع ہوتی ہے، جب جماعت ختم ہو گئی، جماعت ختم ہونے کے بعد بڑی لمبی نماز پڑھانے والے نے بڑی لمبی نماز پڑھائی، غروب کا وقت قریب ہوا، نماز ختم ہونے کے بعد جنید نے پوچھا حضور والا آپ کون ہو؟ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں ہی تو شبلی ہوں، سرزمین بغداد کا وہ عظیم مجذوب جس نے شریعت اور طریقت کی امامت کر کے جو ہے دنیا کو ایک نئی فکر عطا کی ہے۔ حضرت شبلی سے پوچھتے ہیں سید الطائفہ اتنی لمبی نماز، فرمایا کہ اے جنید سنو، جب میں قیام میں رہتا تھا، جب تک آواز نہیں آتی تھی کہ اے شبلی تو اب رکوع میں جا، میں نے تیرے قیام کو قبول کر لیا، سبحان اللہ، میں رکوع میں جاتا تھا اور رکوع میں جانے کے بعد جب یہ آواز آتی تھی شبلی تو رکوع سے سر اٹھا لے، میں نے تیرے رکوع کو قبول کر لیا۔ ہر رکوع کے کرتے وقت میں یہی بارگاہ الہی سے آواز آتی تھی، اس کے بعد میں اپنی نماز کو ختم کرتا تھا، ہر ادا خدا کی بارگاہ میں مقبول تھی، لیکن اس کے باوجود جب جنید نے پوچھا کہ یہ مقام ولایت محبت کیسے ملی تو حضرت جنید یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ستھروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ فرمایا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے اس لیے میرا مجھے یہ مقام ملا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مجھے نعمت ملی ہے قرآن کی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے ملی ہے، میں اس کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتا رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں۔ جب اس مقام محبت میں جب میں آیا تو خدا نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا، اور جب محبوب بنا لیا تب عالم یہ ہے کہ میری ہر ادا
اولیاء کرام کی عبادت کا یہ عالم ہے تو صحابہ کی عبادت کا کیا عالم ہے؟ جس کی نگاہوں کے سامنے ہما وقت جانے ایمان کا جلوہ رہا کرتا تھا. کیا بات ہے. جن کی نگاہوں کے سامنے ہما وقت ایمان کا چہرہ رہا کرتا تھا, جلوہ رہا کرتا تھا. جب ہمیشہ دیکھتا تھے, زیارت کرتے رہتے تھے, ایمان کو زندگی ملتی رہتی تھی. اللہ اکبر. انہیں تو اپنی عبادت پر ناز کرنا چاہیے تھا, لیکن قربان جاؤ صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ پر. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہے, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کتنا اہم سوال ہے نا. آج کے ملا سے کہو تو کیا جواب دے گا؟ اگر خاموش رہا تو کہے گا کتابوں میں اس کے بارے میں یہ آیا, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. لیکن پھر آگے آقا نے پوچھا, اے سوال کرنے والے سے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے, قیامت کب آئے گی یہ تو بتا, تم نے تیاری کیا کی ہے؟ کیا پوچھا؟ سوال کتنا پیارا ہے کہ قیامت کے تعلق سے سوال ہے, تو اس کی تیاری کیا ہے؟ تو صحابہ نے یہ جانے میں یہ نہیں کہا کہاں یا رسول اللہ, ارے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتا, فجر آپ کی ابتدا, ظہر آپ کی ابتدا میں, عصر آپ کی ابتدا میں, مغرب آپ کی ابتدا, عشاء آپ کی ابتدا میں. اتنی مقدس نماز, اور کیا چاہیے سرکار, میرے پاس عبادت ہے. لیکن قربان جاؤ صحابی یہ نہیں کہہ رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے, اگر تیاری ہے تو صرف یہ ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ سے محبت ہے یا رسول اللہ. اور آج کے یہ ان سے پوچھو, ان سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو بہت ہی فیمس سوال ہے. یہ برطانیہ کے ایجنٹ ہیں, یہ برطانیہ کا ایجنٹ جو بندی وہابی یہ جو ہے یہ ایسا مال ہے جو بالکل صاف ستھرا ہے. دنیا اس کو جانتی ہے کہ یہ ایسا ہے, اسے دور ہو جاؤ. لیکن یہ جو کراچی کے ایجنٹ نکل پڑے جو ان سے بھی بدتر ہے, ارے وہ تو ظاہر ہے, یہ چھپا ہوا ہے. چھپا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, چھپا کے رکھا ہے. انہیں برا مت بولو, ہمارا انسان پیکٹ ہو چکا ہے, یہ ہمارے ساتھ میں رہیں گے, آتے جائیں گے, جاتے جائیں گے, ہوتے 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 اپنے بھی ہوتے جائیں گے. پتا چلا نہ آتے جاتے جو ہے وہ ادھر آتا تو چلا آتا گیا, لیکن اپنا نہیں ہوا. یہ اپنا سمجھ کرنے والے خود ہی اس کے ہوتے چلے گئے. یہی چلے گئے. یہ کیوں ہوا؟ اسی وقت ہوا جب تم نے انہیں اپنے قریب کیا. ارے رسول کی شان تو میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ ماں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے دور ہو جاؤ. رسول نے ان دشمنوں کے تعلق سے تو فرمایا تھا, دشمنان رسول کے تعلق سے, اپنے دشمنوں کے تعلق سے, اپنے حسن کے دشمن کے تعلق سے, اہل بیت کے دشمنوں کے تعلق سے, جو میرے ان کے دشمن ہیں جب یہ نظر آئے تو کیا کرنا, ایاکم وایاکم ولا یفتنونکم ولا یضلونکم. اس کے بعد یہ فرمایا صرف یہی نہیں کہ ان کو جو ہے اپنے سے دور کرنا اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھ لینا. یہ تو بچنے کا طریقہ بتایا کہ جب یہ دشمنان رسول آ جائیں, جب دین کے یہ دشمن آئیں تو ان کو اپنے سے دور کر دو. آپ سراج ملت بولے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا جھگڑالو ہے. اگر ہم جھگڑالو ہے تو حدیث پاک کے بارے میں ظالموں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ تم فرما رہے ہیں ان سے دور ہو جاؤ, ان کو دور کر لو, اپنے آپ کو ان سے دور کر لو.
کرنے اسے دور ہو جاؤ. رسول دے رہے ہیں صدیق کو دیا لے لو اور صدیق کا جو دشمن ہے اس کو دور کر دو. کیا بات ہے سبحان اللہ. ان کے دشمن کو دور نہیں کرتا. ارے بولے کل صحیح ہو جائے گا. سرکار فرما رہے ہیں ان سے دور ہو جاتا. اور صرف دور ہی نہیں, آج کے یہ ظالم خدا کو برباد کرے یہ کہتے ہیں ارے صحیح ہو جائے گا. ہم تو ان سے دور رہے کہ یہ بگڑتے چلے گئے. ہم ان کو اپنے قریب کر رہے ہیں, اپنے قریب کر کے جو ہے انہیں اپنا بنا رہے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے قریب کر لو, ہم تمہیں پلاتے رہیں گے, ہم تم کو دیتے رہیں گے, ہم تمہیں کھلاتے رہیں گے. پلا پلا کر کے, کھلا کھلا کر کے, دے دے کر کے ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے. سمجھے؟ جب ان کی صحبت میں جائے گا یہ کوئی بھی ان کی صحبت میں جائے گا, یہ چائے کھائیے, یہ کھانا کھائیے, یہ چکن چلی کھا لیجیے, یہ 182 120 کھا لیجیے. اگر دھندے کے لیے چاہیے یہ گاندھی لے لیجیے. 100 والا گاندھی نہیں چلتا, 1000 والا گاندھی لے لیجیے. لے کے چلتے بنیے, خوب دھندا کیجیے. پتا چلا گیا تھا کس لیے, محبت کس لیے کیا تھا. ان ظالموں نے جو ہے برطانیہ کے جنگوں نے اسی تھیوری کو اپنایا اور اپنا کر کے دنیا کے ذریعے جو ہے تمہارے ایمان کو خرید لیا اور خرید کر کے تمہیں اپنا بنا لیا. اس لیے ان سے بچو بھی, ان کو اپنے سے دور کر دو. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اور کیا فرماتے ہیں, وَلَا تُشَارِبُوهُمْ. واہ کیا بات ہے. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ, ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ بیٹھو نہیں, بولو زور سے. بیٹھو نہیں. ارے پانی بار بار کب تک گراتے رہو گے یار, چھوڑ دو, بھرنے دو. تم بار بار پانی گراؤ گے بار بار مجمع اٹھے گا. وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا بھرتے رہیں. وہاں پانی بھر رہا ہے پلاسٹک میں, ہم اپنے سینے میں عشق رسول بھر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. اب ہمیں یہاں سے مت ہٹاؤ بھائی. اگر اٹھانا ہی ہے تو ہم تو ایک ساتھ ہی اٹھ جائیں گے, اپنے گھر چلے جائیں گے. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ, ان سے دور, ان کو اپنے قریب مت بٹھاؤ. ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں, اور صرف بیٹھنا نہیں, بیٹھنے پر بھی پابندی. اور اس کے بعد آج کل کے حالات کو میرے غیبدار نبی نے دیکھا. ہمارا رسول غیبدار نبی, ہمارا نبی غیبدار, ہمارا نبی غیبدار, ہمارا نبی کسی اور کا نبی ہوگا, اس کو پیچھے کی خبر نہیں ہوگی. ہمارا وہ نبی ہے جو عالم ما کان وما یکون بن کر. کیا بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں معلوم, نبی کو اس بات کا علم نہیں تھا, نبی کو پیچھے کی خبر نہیں, اس کی خبر نہیں. اور یہ کون بکتا ہے, یہ کٹملے نہیں بکتے, بلکہ کالج میں پڑھنے والا لونڈا بکتا. ارے وہ تو نبی ہے, ان کو کیا معلوم, وہ غیبدار تھوڑی ہے. غیب جاننا ہے صرف اللہ کی ذات ہے. اے ظالمو جاہلو, غیب کی خبر اللہ کو ہے, لیکن سنو, اللہ کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب ذاتی ہے, اور اللہ کے پیارے حبیب کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب عطائی ہے. خدا نے دیا تو رسول کو معلوم ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. ہم علم غیب عطائی کو ماننے والے ہیں. خدا نے عطا کیا اور عطا کیا. جب عطا کیا تو کتنا عطا کیا, اور عطا کرتا گیا میرا رب, عطا کرتا گیا تو میرے حبیب غیب کی اس منزل میں پہنچے, اس منزل میں پہنچے. اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو. اعلیٰ حضرت کانفرنس, کیا بات ہے. آج بھر بولے اعلیٰ حضرت ٹاپک ختم نہ ہو. اعلیٰ حضرت کیا بولے, آخری منزل ہے دنیا کہ اس سے بڑا کوئی غیب نہیں ہے, جو سب سے بڑا غیب الغیب ہے. وہ کون سا غیب الغیب ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اور
کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا بے کروڑوں درود، سب سے بڑا غیب غیب کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات جب رسول سے نہ چھپ سکی، معراج کی رات میں معراج کے دولہا نے یہاں ساری نعمتیں دیکھ لی، وہی رب نے کہا ہے میرے حبیب سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب ایک غیب الغیب جو ہے وہ بھی تو دیکھ لو۔ وہ غیب الغیب کیا ہے؟ اے میرے معراج کے دولہا، میری ذات سب سے بڑا غیب ہے، آؤ آؤ میری بارگاہ میں آؤ اور مجھے دیکھ لو، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لو۔ معراج کی رات میں اس غیب الغیب کو سب سے بڑا غیب ہے۔ اب جب خدا کی ذات نہ چھپ سکی تو پیٹھ کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وہ چھپا رہے گا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کل کیا ہوگا؟ چھپا رہے گا؟ بارش ہوگی کہ نہیں یہ چھپا رہے گا؟ ارے ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ چھپا رہے گا؟ ارے بزرگوں کی شان تو یہ ہے، دیکھیں تو بتا دیں گے کل یہ ہوگا۔ یہ رسول کی شان کے بارے میں ظالم بکتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، بارش ہوگی نہیں مانو، قیامت کب آئی رسول کو نہیں مانو، ایک میں کیا رسول کو نہیں مانو، یہ ایسی باتیں جس کا کے تعلق سے آج کی سائنس بتا دیتی ہے۔ بے شک بتانے کے لیے ہماری کا لیتا ہے یار، بول تو کیا رسول نہیں بتائیں گے؟ کل کیا ہوگا؟ کل کیا سرکار کو نہیں مانو گے؟ میرے آقا تو فرماتے ہیں میرے صحابیوں، اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، نہ تم سے میرا خشوع نہ تمہاری نماز مجھ سے چھپی ہوئی ہے، اور نہ تمہارا خشوع و خضوع مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ جیسے میں ظاہر کو دیکھتا ہوں ویسے میں باطن کو بھی دیکھتا ہوں۔ آج جھگڑا ہو رہا ہے، چند ٹکے کمانے کے بعد ادھر ادھر بھٹک کر کے دماغ سڑ جاتا ہے اور ڈائریکٹ حملہ ہے۔ رسول کو ان کا نہیں تھا، پان بنانے والا، پان کھانے والا، پان کھاتے کھاتے چاہتا ہے، کرتا ہے، معاذ اللہ ہے، تو بکواس کرتا ہے اس وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے، یہی بکواس۔ ارے چاہے مولانا لوگ بول رہا تھا تو یہ بنایا تو صرف اللہ کو معلوم ہے، رسول کو کہاں سے معلوم؟ تو رسول تو برابر ہو گئے خدا سے۔ ظالموں سنو، امام احمد رضا نے رسول کو خدا سے نہیں ملایا، نہ ملایا ہے نہ بڑھایا ہے، اس کا جو مقام ہے وہی اسی مقام کے مطابق جو ہے ہمیں اس کی محبت عطا کی ہے، اور آخر میں یہ عرض کر دیا ہے کہ میں جن رضا نے خطلے سخن سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ دوست بھی پھیل رہے ہیں اور وہابیوں کے جو دوست ہوتے ہیں وہی صلح کلی ہوتے ہیں، اور اسی صلح کلیوں کی امامت کون کر رہا ہے؟ وہی کراچی کا امیر اور ان کے جتنے فقیر ہیں ہری پگڑی والے، یہی صلح کلیوں کی امامت کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جس طرح سے دیوبند کے ملاؤں سے ہمیں دور رہنا ہے، برطانوی ایجنٹوں سے دور رہنا ہے، اس سے زیادہ جو ہے اس دور میں کراچی کے گنڈوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔
یہ سلسلہ سراج ملت نے شروع کیا ہے. اب سراج ملت کو بہت مال مل گیا ہے، اس لیے خاموش ہو گیا. تو سنو، ٹھکانا نہ تھا کوئی. ارے جب بریلی کے بازار میں کوئی بک جاتا ہے تو کون خریدار ہے کہ جو سراج ملت کو خرید سکے؟ جب تک ٹھکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، نے خرید کر رضا تو نے مجھے انمول کیا. اب شیر کبھی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو پاگل مت سمجھنا. ایک آپ کے بریلی شریف میں ہمارے ایک مرید تھے، ہمارے پیر بھائی تھے سرکار مفتیات، ان کے بہت چہیتے مرید بریلی شریف میں رہتے تھے محلے میں. ان کو ایک شوق تھا، وہ شیر پالتے تھے. انہوں نے ایک شیر کو پالا اور بچپنے سے اس کو لایا، اس کو پالنا شروع کیا. پالا 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 پالا. اب وہ تھوڑا بڑا ہوا. جب بڑا ہوا 10 سال کی عمر میں، تو اتفاق سے وہ حال یہ تھا کہ وہ رات میں اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک مالک نہ سو جائے. مالک کے بغل میں سویا کرتا تھا. اللہ اکبر، بتاؤ کتنی محبت تھی. سمجھ رہے ہو نا؟ شیر کا بچہ 10 سال کا ہو کر بغل میں سویا کرتا تھا. اللہ اکبر. اچانک جو ہے اب اس شیر نے اپنا رنگ دکھایا. یہ آئے کہیں باہر سے شادی سے آئے اور پھر جو ہے اسے کھلا پلا کر کے جب تیار کر دیا اور سونے کا وقت آیا، جب بستر پر گئے تو اس ظالم نے ان کے انگوٹھے کو کاٹ لیا. انگوٹھے کو کاٹ لیا، چبا لیا. اور جب جیسے ہی اس نے انگوٹھا چابا تو اس نے اس کو کیا کیا معلوم؟ مرہم پٹی نہیں کی اس نے اپنی. فوراً گھر میں گیا، نکالا بندوق، اس کو مار دیا. اب میری جان کا خطرہ ہے، انگوٹھا سے چلا ہے. تو یہ سمجھ لو، کیا بات ہے. سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ اپنا ہو گیا ہے. بے شک صحیح بات ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تمہاری شرارتیں بڑھتی جا رہی ہے اور اس تاج الشریعہ کا اعلان ہوتا چلا جا رہا ہے، سے دور ہو جاؤ، تو ہم نے ہمارے ضمیر نے بھی چھوڑا کیا پھر سے شروع کر قوم کو بتا دے کہ تاج الشریعہ اعلان میں تنہا نہیں ہے، وہ اعلان میں تنہا ہے، لیکن ان کے جتنے غلام ہیں اس پر کی پاسبانی کرتے ہوئے نظر آئے گا. کرنا ان کا کام ہے، عمل کروانا ہمارا کام ہے. سپریم کورٹ کا جج فیصلہ سناتا ہے، گلی گلی جا کر کے عمل نہیں کرواتا. عمل کرواتا ہے؟ بولو. سپریم کورٹ نے جج نے فیصلہ کر دیا، اخبار یاد ہے. تو اب آپ عمل کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کا جج جائے گا گلی گلی، اے بھائی تو میں ہی ہوں سپریم کورٹ کا، جائے گا؟ سپریم کورٹ کی حیثیت رکھنے والے جو جج ہیں، اسی جج کا نام تھا جو شریعہ. اس نے فیصلہ سنا دیا. اب ہمارا تمہارا کام ہے اس پر عمل کریں، اس مسئلے کو گھر گھر سنائیں اور بتا دیں کہ جو رسول کا ہے، جو احمد رضا کے مسلک کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارے رضا کا نہیں وہ ہمارا ہے. جو کچھ میرا رسول دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کرے اس سے دور ہو جاؤ. تو سرکار نے جہاں سب کچھ دیا وہیں منع بھی فرمایا. کیا منع؟ کس چیز سے منع فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت کھاؤ، ان کے ساتھ مت پیو. اور حال کیا ہے؟ جہاں ملا تک ماتر مار. شادی بیاہ کی دعوت آئی، یہ نہیں دیکھا کہ اپنا ہے جگہ ہے، ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، کدھر والا بھی ہو، چکن چلی سلامت ہے. اور دھنا دھن حملہ کرنا شروع کر دیا. سن، یہ جتنا لقمہ تیرے حلق کے نیچے جائے گا تیرے دل کو اتنا ہی سیاہ کرتا جائے گا.
تیری عبادتوں کو ظاہر کرتا چلا جائے گا، تو بچے گا، تیرا سینہ مدینہ ہوتا چلا جائے گا۔ رسول نے کھانے کا حکم دیا ہے، وہی رسول نے بچنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جب اس کی خلاف ورزی ہونے لگی تو احمد رضا نے بھی اس کی حفاظت کر دی۔ اچھا جی بیان میں ہوتا ہی نہیں، بولو سچی بولو یار، ہے نا؟ کارڈ ملا پہلے دس لکھتے ہیں، دعوت میں کیا لکھا ہے؟ ہاں ڈنر لنچ کتنے آدمی کا یار؟ ایک سال کیسے کیا؟ میرا گھر تو بڑا لمبا چوڑا ہے۔ ارے مت جا، ارے یار اس کا ایمان اس کے ساتھ، اپنے کو صرف دعوت دیا نا، تو بلایا ہے نا، ہم جائیں گے کھانے کے لیے، ارے شاید اچھا ہو جائے۔ ارے رسول فرما رہے ہیں وَلَا تُؤَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ مت کھانا، اگر رسول کا وفادار ہے تو مت کھا۔ آئے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے مولانا، ارے باپو لوگ وہی کام ہے، سراج میں کا یہی کام ہے، اس کے پاس کوئی دھندا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس کوئی دھندا نہیں ہے، رد وہابیہ ہی میرا اصل دھندا ہے۔ یہ سرکار نے قبول کر لیا تو میرا رب مجھے بخش دے گا۔ مولانا حشمت علی خان صاحب مظہر اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت ہے، جن کے نام سے لوگ راستہ بدل دیتے تھے۔ فاروق اعظم کے نام سے شیطان راستہ بدل دیتا، اسی طرح سے مظہر اعلیٰ حضرت شیر دیش ہے اہل سنت کے نام سے یہ برطانوی جن دیوبندی وہابی راستہ ایک جگہ جو ہے مناظرہ ہوا، وہابیوں نے ان پر کیس کر دیا، کیس کر دیا، وارنٹ نکلا، پہنچ گئے کورٹ میں۔ جج نے پوچھا کون ہے حشمت علی خان؟ میں کیا کرتے ہو؟ رد وہابیہ کرتا ہوں۔ رد وہابیہ کیا ہے؟ ارے میرے رسول کے دشمن کو برا بولتا ہوں۔ ڈگری ہو گئی، جاؤ ججمنٹ ہو گیا، تمہارے ہاتھ میں جاؤ۔ وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ دشمن احمد پہ شدت کی، ملحدوں کی کیا مرغوت کی، یہی تو ایمان ہے۔ اور یہ ظالم کبوتر ہوں یا کوے جو بھی ہوں، کبوتر تو ذرا اچھا بھی ہوتا ہے، رنگدار بھی ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دیکھ کر کے اسے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، بہت خوبصورت ہے، کتنا رنگ اچھا رکھا ہے، قدرت نے پیارے پیارے انداز میں رکھا ہے، لیکن یہ کوا جلدی بھگاؤ۔ اسی طرح سے یہ ظالم ہے، یہ بھی کوے ہی کی طرح بھگاؤ جلدی، مت کرنا، ورنہ اپنے کو برباد کر دیں گے، میری صلح کھلی بنا دیں گے۔ میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں دوستو، جو رضا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس دور میں جو تاج الشریعہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول جس چیز سے منع کرے اس سے دور ہو جاؤ، ہے نا؟ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، یہی تو ایمان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر، سرکار نے پوچھا اے عمر کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ کرم، مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ماں سے، باپ سے، مال سے، اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ ہے تو آپ سے محبت ہے۔ اے عمر، جان سے زیادہ، جان سے زیادہ
مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ ابو بکر خاموش کہا یا رسول اللہ مال سے تو زیادہ محبت کرنا، مال سے زیادہ اگر مجھے کوئی عزیز ہے تو آپ ہیں، مگر جان خاموش۔ سرکار کو چلا لایا، جب چلا لایا انداز کا بڑا نرالا، سرکار نے کرم فرمایا، حضرت عمر کے سینے اقدس پر اپنا دست شفقت کو رکھا، ہٹایا، اے عمر کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے۔ اب عمر جو ہے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، جان ہے اس کے مصطفیٰ، روز خضوع کرے خدا، اے جس کو ہو کرنے کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیم، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم۔ دوستو اعلیٰ حضرت کا نام ہے، اس نام نے مجھے جوان کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک اعلیٰ حضرت بولو اور سب آ گئے ہے نا، سب آ گئے، پتا چلا آیت کریمہ ذہن دے رہی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول تم کو دے وہ لے لو، یعنی جو کچھ ملے گا دنیا کو، جو کچھ ملے گا وہ سب رسول کے وسیلے سے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کرے اسے دور ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم بریلویوں کا اسی پر عمل ہے، اس کو نئے انداز سے نہیں، اس پہ میں اور سدھار پیدا کر کے، نکھار پیدا کر کے جو ہے احمد رضا نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور ہم عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ہمارا عقیدہ جو ہے وسیلے پر ہمارا ایمان ہے نا، وسیلے پر جو کہ وسیلہ، کوئی ایسا ہے کہ جو وسیلے کو مانتا ہی نہیں؟ کوئی ہے؟ یہی لوگ تو ہیں، وسیلہ ماننا حرام، غیر اللہ سے مانگنا حرام، یہ سب غیر اللہ سے مت مانگو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ دیتا ہے۔ کیا اللہ نہیں سمجھا کہ تم رسول سے مانگتے ہو؟ کیا رسول دیں گے؟ ارے اللہ دے گا تو رسول دیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیسے کیسے گندے نظریات تم کو دیا جائے، دے کر کے تمہارے ایمان پر ٹکیتی ہو رہی ہے۔ دوستو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نوجوانوں، ایمان کی حفاظت صرف نماز سے نہیں ہوگی، نہ ایمان کی حفاظت رسول کی بارگاہ سے وفاداری ہے، اگر رسول کی وفاداری اس کا عشق سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، اور ایمان سلامت ہے تو سجدے سلامت ہے۔ اور وسیلہ، ارے قیامت میں جب آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں سب کے سب جو ہے وسیلے کو مانتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بھی کتنے ہیں نا، یہ بھی وسیلے والے، جب وسیلے کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی جلوہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب میدان محشر برپا ہوگی اور لوگ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اب شفیع کی تلاش میں ہوں گے، کوئی شفیع مل جائے گناہ سے، عذاب سے نجات دلا کر کے ہماری بخشش کروا دے، شفاعت کروا دے، جنت تک پہنچا دے۔ اب ایسے شفیع کی تلاش کرو۔ اب سب سے پہلے لوگ بارگاہ ابو البشر میں جائیں گے، اپنے باپ کی بارگاہ میں جائیں گے، اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں علیہ السلام، کیا معاملہ ہے؟ ارے آپ ہمارا وسیلہ، ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بن جائیے، ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیجیے، ہماری شفاعت کرا دیجیے۔ تو کیا فرمایا میرے ابو البشر نے؟ حضرت آدم فرماتے ہیں، اے لوگوں جاؤ حضرت نوح کے پاس، ان سے جا کے کہو حضرت نوح کے پاس گئے۔ حضرت نوح نے کہا کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ان سے چلے ان کے پاس جاؤ۔ سارے انبیاء ایک دوسرے کے پاس بھیجتے چلے جا رہے ہیں، وسیلہ بنتے جا رہے ہیں۔ آدم جو ہے نوح کا جگر جانے کا وسیلہ بنے، حضرت نوح جو ہے موسیٰ کی بارگاہ میں بن بھیجا۔ سب وسیلہ در وسیلہ جو ہے بارگاہ عیسیٰ تک پہنچتے ہیں، اور جب عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچے
و تسلیم. کہا فکر نہ کرو، اب میں آخری پتہ بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری پتہ بتا دیتا ہوں، وہیں چلے جاؤ، دامن تھام لو. کیا بات ہے، حق ہے. وہی آج شفیع محشر کا تاج انہی کے سر پر ہے. پوری امت جو ہے، قوم جو ہے بارتا ہے، رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتی. یا رسول اللہ کرم فرمائے، شفاعت کروا دے سرکار، عذاب سے نجات دلا دے. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اذهبوا الی غیری، اب یہ نہیں کہہ رہے اذهبوا الی غیری. تو سرکار نے جب قوم کو دیکھا، امت کو دیکھا، تو فرمایا ارے تو انا لہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ میرے دامن میں آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کب ہوگا؟ جب میرے اعلیٰ حضرت کا کیا ہوا نظریہ تمہیں یاد ہوگا اور دنیا میں تم اس پر عمل کرتے ہوگے کہ آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اب ہمارا یہی ایمان ہے، سرکار پر ایمان ہے نا. یہ سرکار کا دامن تھامے ہوئے ہیں اس کی امید پر سرکار وہاں کرم فرمائیں گے. اور جیسے کہا انا لہا، پھر یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں، سجدے میں چلے گئے. اور جب سجدے میں گئے آواز آئی، اے میرے حبیب سر اٹھا لو، سبحان اللہ. تم مانگو ہم تمہیں آج اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم آج مجھ سے راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ. میں نے دنیا میں کہا تھا، تمہیں کہا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. اس کا جلوہ آج یہاں نظر آئے گا. سبحان اللہ اس کا جلوہ یہاں ہم تمہیں دکھائیں گے. اللہ اکبر. اب یہ جلوہ نظر آیا. خدا نے کہا میرے حبیب مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو مانگ لو. میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار، میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کو تو بخش دی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سب کو بخش دیا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب صدقہ ہے. جو کچھ مل رہا ہے یہ میرے رسول کائنات کا تو صدقہ ہے. اس رسول سے محبت کرو دوستو. وہ رسول نے دنیا میں بھی جو ہے اپنے نائبین کو یہ نعمت عطا کر دی اور ان کے نائب اعظم بن کر کے دھرتی پر جو ذات آئی ہے جسے دنیا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ نائب غوث رسول اعظم نے اعلان کر دیا کہ قسم ہے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں عبد القادر کی جان ہے، میرا چاہنے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا. خدا شاہد کے روزے حشر کا خطہ نہیں رہتا. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ارے میاں یہ تو ہم اور تم کرتے ہیں، ہمارا تمہارا ایمان ہے نا کہ غوث کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے، ہے نا. ان کے جو ہے نا یہ ان کا بہت بڑا مول ہے. اس نے اپنی کتاب لکھی ہے بھنڈی بازار کی چوراہے پر ملتی ہے. کتاب کا نام ہے الحفاظات الیومیہ. اس میں لکھا، ایک واقعہ سناؤں، بس یہ آخری واقعہ، اس کے بعد چھٹی چلا گئی، بارش بھی ڈوب گئی، جہاں سے آئی تھی چلی گئی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، لوگوں تم اپنا کام کرتے رہو. سناؤ تو پہلے درود شریف سناؤ. ان کو بہت لگ رہی ہوگی کہ آج تم معلوم ہوتا ہے
تو ہم ان کی کتاب سنا رہے ہیں. ان کا کہاں سنا رہے ہیں جو اپنے لوگوں کو یہ سنایا کرتے ہیں. بہت کچھ انہوں نے بکا ہے, بہت کچھ سناتے ہیں اپنے لوگوں کو, لیکن اب سب سنانے بیٹھوں گا تو پوری رات یہیں پر گزر جائے گا. سب سے پہلا ان کا کلمہ سنو. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. سننا پسند کرو گے؟ پسند کرو گے؟ نہیں سنو گے؟ نہیں پسند کرو گے؟ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے رسالہ الامداد. رسالہ میرے پاس میری موجود میرے گھر میں میرے گھٹنے میں رکھا ہوا ہے. ہاں سارا ہتھیار ہے میرے پاس. وہ زمانے سے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا. دور تھا, جوانی کی چلا تھا, لیکن اب بہت سے لوگ پیدا ہو گئے تو ہم لوگ کو سینٹنگ میں چلے آئے. لیکن دیکھا کہ شہری سے جانے سے کام نہیں چلے گا, پھر بنا رہا ہوں تو کبھی کبھی جلوہ دکھا دیتا ہوں. ان کی کتاب ہے رسالہ الامداد, اس میں لکھا کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. یہ تو خواب میں دیکھا نا, خواب میں پڑھا, اس کے مرید نے پڑھا, پھر اٹھا. لکھتا ہے یہ میں نے خواب میں پڑھا تو میں جب اٹھا تو مجھے ہوا کہ میں نے غلط کام کیا. اب میں حالت بیداری میں ہوں, اٹھ کر کے بیٹھا ہوں. میں نے کہا جو میری غلطی ہوئی ہے اس کو سدھار لوں. اب میں سدھارنے کے لیے پھر پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. حالت بیداری میں بھی پڑھا تو میں نے کہا چلو کلمے میں غلطی ہو گئی ہے, اب درود شریف کو پڑھ کے دیکھو تو اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی محمد یادین میں آتا ہے. تو اب کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. خط لکھا اپنے پیر کو, اپنے پیر کو لکھا. کون پیر؟ جب خط لکھا تو پیر صاحب نے یہ نہیں کہا ارے جلدی سے توبہ کر, جلدی سے توبہ کر, کفر ہو گیا تو غیر نبی کا تو نے کلمہ پڑھا کفر ہو گیا, بلکہ کہتا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی طرف اس کا تو نے کلمہ پڑھا درود پڑھا وہ متبع سنت ہے. یہ کفر پر راضی ہوا کہ نہیں؟ کفر پر راضی ہو جائے کافی. اسی لیے ہم ان کو یہی کہتے ہیں. دوستوں کیا کیا بتاؤں, کیا کیا ظالموں نے لکھا ہے. بہرحال تو الافادات الیومیہ کتاب ہے. ایک واقعہ لکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا. کیا تھا؟ اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا لوگوں نے قبر میں اتارا, پٹی ڈالا, چلے گئے. چند دنوں کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا, دھوبی کو دیکھا, پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھا ہوں. کہا کیسے؟ کہا کیسے؟ ارے کہا ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. ارے کس عمل کے سبب سے بخشا گیا؟ تو عمل کیا ہے؟ کہا میرا عمل یہ تھا کہ جب لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے اور جب اب مجھے اٹھانے کے لیے منکر نکیر آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور آپ ایک پوچھا مربو کا سوال کیا تیرا آپ کون؟ تو میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا ہوں, میں عبد القادر کا دھوبی ہوں. پھر دوسرا سوال ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتا, میں عبد القادر کا دھوبی ہوں. میں تو پورا بھی جانے حاضر رجل, ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا, عبد القادر کا دھوبی. منکر نکیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کام ہولا جب تیرا بندہ آیا اللہ اکبر, میں کچھ سوال کرتا ہوں یہ کچھ جواب دیتا ہے, اب تو ہی بتا تیرے اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. کہا ہے فرشتوں جاؤ اسے چھوڑ دو, میں نے اپنے محبوب عبد القادر کے صدقے میں اس گنہگار کو بخش دیا. عبد القادر کے صدقے میں عبد القادر کا دھوبی بخشا گیا. یہ کوئی بریلوی مولوی واقعہ نہیں لکھا ہے.
یہی لکھ رہا ہے، تمہارے مولانا صاحب لکھ رہے ہیں. تو پتا چلا بارگاہ الہ میں غوث اعظم کا کیا مقام ہے. بے شک بے شک. کہ ان کے نام کا سکہ جو ہے قبر میں بھی چلتا ہے. الحمدللہ جہاں عبد القادر کا سکہ چل رہا ہے وہیں قبر میں جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی سکہ چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ملے کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت نہیں پوچھا جاتا ہے. ارے ماں تقول فی شان حضرت یہ کیا ہے؟ کسی کا نام تو مسلک اعلیٰ حضرت. دوستو کل بھی اعلیٰ حضرت دنیا کو اعلیٰ حضرت کی ضرورت تھی، آج بھی اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، قیامت تک اعلیٰ حضرت کی ضرورت رہے گی. کس لیے رہے گی؟ ایمان کی حفاظت کے لیے، سینے کو مدینہ بنانے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، بریلی کے وفادار ہو. بے شک. اور میرے دوستوں نوجوانوں، ارے ہمارا حال یہ ہے، ہمارے حال ہم کو جو بریلی ملا ہے نا، بریلی واہ 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 واہ. یوپی میں 2 بریلی، یوپی میں 2 بریلی ہیں. ایک بریلی کا نام پانچ بریلی اور ایک بریلی کا نام رائے بریلی. رائے بریلی میں ایک سید احمد رائے بریلوی تھا، ہمیشہ اپنی رائے بدلتا رہتا تھا. کبھی حرام کہہ دیا، تھوڑے دن کے بعد جائز کہہ دیا. اسی لیے معلوم ہوتا کہ پگڑی والوں کا بھی تعلق جو ہے شاید رائے بریلوی سے تو نہیں ہے. اس لیے یہ بھی رائے بدلتے رہتے ہیں. جب رائے بریلوی میں تھے تو پہلی رائے یہ تھی، اے مدینے لوگوں، اے مدینے والوں، یہ تیری ہے سیری، یہ شیطان ہے، مارو اس کو، مارو، یہ دشمن ہے، مارو. دھنا دھن اوپر سے پھینکا جاتا تھا. اور اب بولے اس کو گھر میں لاؤ، لاؤ گھر میں. یہ گھر میں آئے گا، حضرت صاحب گھر میں آئیں گے، یہ گھر میں آئے گا، پپا آئیں گے گھر میں. جب پپا آئیں گے تو گھر میں خیر و برکت آئے گی. اللہ رب العالمین. رائے بریلی نے جو ہے رائے بدلنے پر ان کو مجبور کر دیا. اور ہم الحمدللہ جو ہے 5 بریلی میرے مولا تیری قدرت کے قربان ہمیں رضا بھی دیا ہے تو 5 بریلی نہیں جائے. ایک مرتبہ اگر بخار ہو، 1000 طوفان آئے، 1000 زلزلے آئے، کار میں جیسا کھانا تھا ویسے ہی رہے گا. جھوٹا رہے گا لیکن گرے گا نہیں، ویسے ہی رہے گا. 1000 زلزلے اٹھے لیکن احمد رضا کے قلم سے جو چل گیا ہے کل بھی وہی تھا اور آج بھی ہے، قیامت تک وہی کا بھول رہے. نے لکھ دیا ہے کہ ویڈیو گرافی حرام ہے، فوٹو گرافی حرام ہے. تو بھی بریلی کا فتوا کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک یہی ہوئی. ہم ایسے بریلی والے ہیں، ہم 5 بریلی والے ہیں. ہم 5 بریلی. ہم کون بریلی؟ 5 بریلی. سے بولیے آپ 5 بریلی. رائے بریلی والے نہیں ہیں، رائے بدلتے رہے. اس لیے جہاں احمد رضا رائے بریلی والے نہیں، 5 بریلی والے ہیں. ان کے خاندان کا ہر فرد جو ہے اسی 5 بریلی کا شہزادہ جو ہے تاجدار ہے، اور جو کہہ دیتا ہے شریعت کی روشنی میں ہمیشہ ہمیشہ اسی پر قائم رہتا ہے. اگر مفتی اعظم کا قلم چلا کہ نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہی نہیں. اگر تاج الشریعہ کا قلم چلا کہ یہ دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ اس کے مبلغ نہیں ہے، تو کل بھی یہی فیصلہ تھا اور آج بھی یہی فیصلہ ہے. یہی ہے.
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، اور شرک کرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ۔ اب بتاؤ ان سے دوستی کرو گے؟ ہاں کرو گے؟ ان سے رشتہ داریاں کرو گے؟ یہ گلی والوں، گھر میں بیٹھ کے سننے والوں سنو، بڑی اچھی لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، ایم اے پاس ہے، ڈبل ایم میں ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، ارے کیسا بھی ہے، میرے گھر میں آنے والی ہے، ہم اسے خوشی بنائیں گے۔ اچھا میرے اب اس فرمان کا کیا حکم ہے؟ سرکار تو حدیث میں فرما رہے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان سے نکاح نہیں کرنا۔ اب رسول کی مانیں گا کہ اپنے جماعت کی مانیں گا؟ بولو زور سے بولو، زور سے بولو، رسول سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے جو رسول تھے وہ لوگ جس سے منع کریں اس سے دور ہو جاؤ، اور جہاں یہ فرمایا کہ ان سے رشتہ مت کرو، پھر وہیں آخر میں یہ فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو۔ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ تو بولے کیا کریں، اپنی جماعت کا تھا، اپنے محلے کا تھا، اپنے شہر کا تھا، بڑے پیسے والا تھا، بڑی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اب اس کا ایمان اللہ اکبر، اب نماز پڑھ لیا، اب کیا نقصان ہوا؟ تیری لیے تیرے چلا ہی گیا، رخصت ہو گیا، جہاں ایمان بھی تیرا بیوی چلی گئی۔ ارے بولے یار چلو کب کیا کریں گے، ایمان تو مل جائے لیکن بیوی، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں نے اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہا، وہی کہا جو قرآن کا اعلان ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ میرا رسول سے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے دور ہو جاؤ۔ اب کسی کو برا لگتا ہو تو دو روٹی زیادہ کھانا، میرا ملت تو وہی بولے گا جو میرا خدا کہلائے گا، جو رسول کہیں گے وہی بولے گا۔ تمہاری رضا مجھے نہیں چاہیے، مجھے رسول کی رضا چاہیے، اس لیے رسول کی رضا چاہیے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ انہیں جانا انہیں مانا، تم دنیا میں رہ کر کے دنیا والوں کو پہچانتے ہو، دنیا والوں کو مان رہے ہو، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا میں رہو تو کس کو مانو، کس کو پہچانو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا یعنی رسول کو جانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ ہم دنیا سے مسلمان ہیں۔ جب دنیا سے مسلمان ہو کر کے گئے تو کیا ہوا؟ تو آواز آئی کہ چاند و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاند و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ سبحان اللہ۔ ارے تم نہیں چلتے رہتا، سارا تو سامان گیا۔ دوستو اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آنا مبارک ہو، میں تو تمہارا اور وقت لے سکتا ہوں لیکن دوست وقت نہیں دو جو ہضم ہو سکے۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر سنا کر کے اپنی واہوائی نہیں کرانی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کر لو، اتنے ہی پر عمل کر لو گے دنیا کی کوئی طاقت تجھے گمراہ نہیں۔ اپنے دل میں جو ہے اعلیٰ حضرت کا نام کھندا کر لے دوستو، اعلیٰ حضرت کے نام سے اپنے دل کو بھر لو، قسم خدا کی یہی ایک عظیم سرمایہ ہے جس سے تیرا ایمان سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا، تیرے گھر کے دروازے پر کچھ اور نہ لکھا رہا ہے بلکہ بس رکھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھا رہا ہے۔
والوں کا عقیدہ سلامت رہے گا، کوئی بد مذہب بھی تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی سے دوستی کرو جو اللہ رسول کا دوست ہے، اور اسی سے دشمنی کرو جو اللہ رسول کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر عمل کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے، اسی پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حق کو اور بہتر انداز میں واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، ایمان کہتا ہے ہمیں جان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بزم میں محبت کو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں قبول فرمائے، ہمارے کہنے کو ہمارے آنے کو سب کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس علاقے کے پارسی گلی کے نوجوانان اہل سنت اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے جو اعلیٰ حضرت کی محفل کو سجائی ہے، اس کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما، انہیں آل مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پاسبانوں سے نیچا نگہبان بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما کر بار بار رضا کی یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرما کر کے اس کے صدقے میں ہم سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، ہم سب میں اتحاد و پیار عطا فرما۔ شہنشاہ ڈوگری، شہنشاہ بمبئی، سرکار سیدنا عبد الرحمن شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس مبارکہ کی 100 سالہ عرس مبارکہ کی مقدس تقاریب جاری و ساری ہیں، اہل محبت کا عرس منا رہے ہیں، ضرور مناؤ، اعلیٰ حضرت نے منانے کا حکم دیا ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں، بے شک جو کام شریعت کی روشنی میں ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کے رجسٹر میں لکھا جائے گا، بے شک جو اس سے ہٹ کر ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے علاقے کے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں ولی کی محبت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ناجائز حرام جو ہے معاف ہو گیا ہے، ہمارے اوپر حلال ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ولی کی محبت ہی کا تقاضا ہے کہ حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام سمجھے، شریعت پر قائم رہے، یہ ولی کی محبت کا تقاضا ہے۔ ولی نے جو کیا ہے وہ کرو، جسے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اسے بچو۔ اس سے مبارک کی تقاریب میں جو خلاف شرع جو بھی کام ہوگا، غیر شرعی کام ہوگا، اس سے اعلیٰ حضرت کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس سے مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی تعلق، بے شک نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ لوگ چادر کے نام پر، صندل کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکالو، لیکن ناخوانی پڑھتے ہوئے جاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ، سبحان اللہ، باوضو جاؤ، جیسے کہ آج دارالعلوم فیض فیضان مفتی اعظم کے طلبا اور ان کے سارے احباب مخلصین محبین کی جماعت فجر بعد جلوس نکالی، درود شریف پڑھتے ہوئے نعت کا مقدس نذرانہ پیش کرتے ہوئے گئے، سبحان اللہ، اچھا لگا۔ سبحان اللہ، شریعت اس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں۔ اس انداز میں ہے لوگ، ہمارا نوجوان شریعت کے نام پر ڈانس کرتا ہے، معاذ اللہ، اس کے نام پر ڈی جے بجاتا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہم لوگ منع کرتے ہیں، ارے تیرا پیسہ خرچہ ہوگا، ہمارا کیا نقصان ہوا، لیکن جان رہے اس حرام سے صاحب عرس بھی ناراض ہوں گے، ان کا فیض نہیں ملے گا، اللہ رسول بھی ناراض ہوں گے، پھل پڑ جانا ہوا، تیرا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ڈی جے بھیجے جتنی چیزیں حرام چیزیں، ناچنا گانا، عورتوں کا لڑکیوں کا اس انداز میں جانا،
سخت حرام ہے، سخت حرام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک ہمیں اس پر عمل کرنا۔ اور دوسرے ان لوگوں کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ فیس بک پر طرح طرح کے مغلطات، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، تو آج یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شیو کی پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ مہاشیو کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ مہاشیو سے کیا مراد؟ یہ قبر والوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم بریلی مسلمان، ہم بریلوی لوگ دنیا کو آج ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، نہ ہم نے کل ولی کو کوئی خدا مانا تھا، نہ آج اسے ہم خدا مانتے ہیں۔ ہم نے نہ کل اس کی پوجا کی تھی، نہ آج اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سن لو، کعبے کے اندر جو پتھر رکھا ہوا تھا 360 اندر گھسے ہوئے تھے، سب لوگ اسے پوج رہے تھے۔ اب میرے آقا نے جب فتح فرمایا تو پوجے جانے والے پتھروں کو میرے آقا نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ بے شک جو پوجا جا رہا تھا پھینکا گیا، اور لا کر کے جنت کا ایک پتھر دیوار میں لگا دیا، اسے بوسا دیا جا رہا ہے۔ جو کعبے میں لگایا جاتا ہے اسے بوسا دیا جاتا ہے، اور جو پوجا جاتا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم کسی ولی کی قبر کو پوجتے نہیں ہیں، ہم بوسا دیتے ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے قبر کو پوجنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت تو یہ عقیدہ دے رہے ہیں، یہ مسلک دے رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سنو دنیا والوں، میرا مشرب کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے۔ میرا مذہب یہ ہے کہ پیش نظر وہ نوبہار۔ بیچارے بہت سے لوگ منہ پھاڑے سن رہے ہیں، لگتا ہے کہ مگر بچایا وہ نے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، روضہ رسول کے پر حاضر ہے، مواجہ اقدس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ سرکار کو سجدہ کرے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ پیچھے نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اب یار سرکار سے عرض کر رہے ہیں، مدد چاہ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، روکیے، سر کو روکیے۔ ہاں یہی امتحان ہے، کہیں اس کشی کی دنیا میں آ کر میں بہک نہ جاؤں اور آپ کو سجدہ نہ کر لوں۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیں، مجھے اس سے بچا لیں، شریعت کا کے پاسبانی کا مجھے شعور عطا فرمائے، اس حرام سے بچا لے۔ تو جب نبی کی بارگاہ میں جا کر غلام نبی کو سجدہ نہیں کرتا تو وہی کو کیسے سجدہ کرے؟ یہ ہم پر بہتان ہے۔ فیس بک پر لکھنے والے ظالموں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا بند کرو۔ کوئی بھی سنی بریلوی مسلمان ولی کا عاشق جو ہے، کسی بھی ولی کے سجدے کو مزار پہ جا کر ولی کو سجدہ نہیں کرتا ہے، ولی کے سجدے کے مزار افضل کو بوسا دیتا ہے۔ یہ ایک نسبت کی بنیاد پر بوسا دیتا ہے، اور نسبت رائے کے تعظیم ہوا کرتی ہے۔ امام اعظم تقریر فرما رہے تھے، واز فرما رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ واز کرتے کرتے اچانک کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر آپ کا واز ختم ہوا۔ لوگوں نے پوچھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، دوران واز آپ 3 مرتبہ اٹھے بیٹھے، کیا بات تھی؟ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ فرمایا اے لوگوں، درمیان واز ایک آل رسول اہل بیت کا ایک چمن کا پھول، چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا یہاں سے گزر گیا تو اہل بیت کی تعظیم میں احمد امام اعظم کھڑا ہو گیا۔ یہ نسبت تھی۔ 3 مرتبہ وہ اہل بیت کا پھول جو یہاں سے گزرا، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑا ہو گیا، 3 مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ دنیا کو بتا دے کہ نسبت کی اس طرح سے تعظیم کی جاتی ہے۔ ولی کی بارگاہ میں ان کے چوکھٹ کو ہم بوسا دیتے ہیں، ولی کی نسبت کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ ولی کو ہم سجدہ نہیں کرتے، ولی کو سجدہ
نہیں کرتے وہابیوں زور سے سن لو، ہمیں بدنام نہ کرو۔ امام احمد رضا نے یہ ہمیں حکم نہیں دیا ہے، یہ ہمیں قبر پجوا نہیں بنایا ہے۔ قبر پجوا کہنے والے ظالموں تم جھوٹے ہو، ہم سن یہ قبر پجوا نہیں ہے۔